معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کے اس ٹاپک میں ہم آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق ہمارے بہت سے ناظرین، بہت سے ویورز نے ہم سے پوچھا کہ اس کے متعلق آپ بتائیے کہ عاشورے کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو حضرات محترم، عاشورے کا روزہ رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت بڑی فضیلت اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد اگر کسی روزے کو اہمیت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے اور کسی روزے کے سب سے زیادہ فضائل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں تو وہ عاشورے کا روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے کہا کہ آپ سے زیادہ تو ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور اپنی تمام امت کو یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہودی فقط 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو یہ چاہیے کہ وہ 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں اور 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں، تاکہ یہودیوں سے امتیاز ہو جائے۔ اور یہودیوں سے امتیاز کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام یہودیوں سے ایک ایسا امتیاز ہو جائے تاکہ زمانے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہودی فقط 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام امتی 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھتے ہیں اور 10 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کی بے حساب مغفرت فرمایا کرتا ہے اور اسے 3 حج اور 7 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہوں۔ تو حضرات محترم، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ تمام مائیں بہنیں، تمام دوست، تمام احباب اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ترغیب دلائیں یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی، جس سے ایک ماحول ہمارے ملک کے اندر، ہمارے دیش کے اندر پیدا ہو اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا ایک ماحول پیدا ہو اور تمام مومنین و مومنات کثرت کے ساتھ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ یوں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے مہینے روزے سے رہا کرتے تھے اور بسا اوقات آپ جمعرات کے دن کا اور پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور یہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اس مہینے کی شروعات بہترین انداز میں کریں، روزے کو رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد ان کی روح کو بخشیں اور امام عالی مقام رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کریں کہ اے امام پاک، آپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں رہ کر
5 وقتہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو یہ سال محرم الحرام کا امام عالی مقام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، اور 10 محرم الحرام کا یہ سانحہ، یہ 10 محرم الحرام کا واقعہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام کی روشنی میں مذہب اسلام کی روح سے 10 محرم الحرام کا واقعہ ایک عجیب و غریب کیفیت کا حامل ہے، اور 10 محرم الحرام کے اس واقعے نے ہی یزیدیوں اور حسینیوں کے درمیان امتیاز پیدا کیا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک کو کٹانے کے بعد زمانے کو یہ بتا دیا کہ نانا کے دین کے لیے اپنے سر کو کٹایا تو جا سکتا ہے، لیکن باطل پرست کے سامنے اپنے سر کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ حضرات محترم، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، روزے کا اہتمام کریں۔ یوں تو یہ روزہ رکھنا نفل ہے، یعنی نفلی روزہ ہی، اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، نفلی روزہ ہے، اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ پر کوئی مضائقہ اور کوئی عتاب نہیں ہوگا اور آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ رمضان المبارک کے روزے وہ روزے فرض ہیں، اگر وہ روزے کسی شخص نے نہیں رکھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، حضرات محترم، اگر کسی مرد یا عورت نے جان بوجھ کر ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے تو وہ گناہگار ہے، اس کو یہ چاہیے کہ ان روزوں کی قضا کرے، اگر قضا نہیں کرے گا یا قضا نہیں کرے گی عورت تو وہ گناہگار ٹھہرے گی۔ لیکن یہ 2 روزے ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں رکھیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن میرا یہ ایڈوائس ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ تمام حضرات 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ وہ بھی راضی ہو جائیں، اور آپ کے گناہوں کا جو بار آپ کے قلوب و اذہان اور دل و دماغ پر ہے، اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر جو گناہوں کی فہرست طویل ہو چکی ہے، روزہ رکھنے کے بعد اس فہرست کو قلیل کیا جا سکے، کم کیا جا سکے، ختم کیا جا سکے۔ آپ روزہ رکھیں اور افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہمیں امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ معافی کے بعد پھر کبھی بھی گناہ کرنے کا عزم نہ کریں، ارادہ نہ کریں، بلکہ پختہ توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور یہ عزم صمیم کر لیں کہ زندگی میں کبھی گناہ کی کوشش نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ الرحمن پروردگار آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا میزبان محمد نوشاد جمالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔